بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹینتھ کلاس بیٹا، آپ لوگ اسلامیات لازمی میں الدرس الخامس سورۃ احزاب کی آیات 41 تا 50 تک پڑھ چکے ہیں۔ بیٹا آج میں آپ کو اس سبق کی آخری دو آیات 51 اور 52 معنی اور ترجمے کے ساتھ پڑھاؤں گی۔ ترجی اللہ کر دو من جو یجز تشاء، تم چاہو منہن ان میں سے، وتؤوی اور ٹھکانہ دو الیکا اپنی طرف، من جو یجز تشاء چاہو، ومن ابتغیت اور جس کو طلب کر لو، ممن جس کو غزلتا آپ نے علیحدہ کیا، فلا پس نہیں جناح گناہ علیکا تم پر، ذالک یہ ادنیٰ قریب ہے، ان کے تقرّ ٹھنڈی رہیں، اعینہن آنکھیں ان کی، ولا اور نہ یحزن وہ رنجیدہ ہوں، ویرضین وہ راضی ہیں، بما ساتھ جو آتیتہن آپ نے دیا ان کو، کلہن وہ سب، واللہ اور اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو فی میں قلوبکم دل تمہارے، اور کانا ہے اللہ اللہ علیماً جاننے والا، حلیماً خوب بردبار۔ ترجمہ، جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو، جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو وہ اسے لے کر سب خوش ہوں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا اسے جانتا ہے، اور خدا جاننے والا اور بردبار ہے۔ بیٹا اس آیت مبارکہ میں وضاحت کی گئی ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکاح کے خصوصی ضوابط بیان کیے گئے تھے، اسی طرح بیویوں سے بھی مساوی سلوک پر پابندی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھیں۔ جب تک وہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے 50 سال کی عمر کے بعد مزید 10 نکاح کیے۔ مورخین کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر شادیاں مختلف قبائل سے اتحاد یا ان کی خواتین کو عزت دینے کے لیے کیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وفات پانے والی دوسری بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 ازواج حیات تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ جس بیوی کو چاہیں زیادہ وقت دیں اور جس کو چاہیں کم دیں، یعنی پاری موقوف ہونے اور ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کے باوجود وہ سب خوش ہوں اور غمگین نہ ہوں، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیں اس کو لے کر مطمئن رہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ پیغمبر یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور اجازت سے کر رہے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ اختیار ملنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے استعمال نہیں کیا، اور تمام ازواج مطہرات کی باریاں برابر مقرر کر رکھی تھیں، اور اپنی زندگی کے آخری ایام ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گزارے۔ اس آیت میں ایک لفظ ان تقرّ اعینہن آیا ہے۔ اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی طرز عمل سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقسیم اگرچہ دوسرے لوگوں کی طرح واجب نہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقسیم کو اختیار فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک اور عدل و انصاف سے خوش ہو جائیں۔ مگر نان و نفقہ اور دوسری ضروریاتی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات میں ہمیشہ مساوی سلوک رکھا۔ آیت نمبر 52، لا یحل حلال نہیں ہیں لکا تمہارے لیے، النساء عورتیں، من بعد سے بعد،
ولا نہ ان یہ کہ تبدلا بدل لیں بہن ان سے من سے ازواجن بیویاں ولو اور اگرچہ آجابہ کا پسند ہو تمہیں حسنہن ان کا حسن الا مگر ماں جو ملکت مالک ہو یمینوں کا تمہاری لونڈیاں وکانا اور ہے اللہ پر کل ہر شیء چیز رقیبہ نگران۔ اے پیغمبر ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کرو خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے اور خدا ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ بیٹا اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ ازواج مطہرات کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کرنے یا اس میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ اور نکاح کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، چاہے کسی اور عورت کا حسن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے مگر لونڈیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل اختیار دیا، یعنی لونڈیاں رکھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی پابندی نہ تھی اور خدا ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔